السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آب زمزم۔ آب زمزم کیا چیز ہے، کیسے واقع ہوئی، یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن اس کی جو کچھ ہے نا وضاحت کر کے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ آج ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کائنات ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس کا آفریزیشن اور مقاصد کے بارے میں طرح طرح کے تصورات اور خیالات پر وہ دنیا پر نمودار ہوئے۔ غرض انسانیت کے رہنمائی کے لیے خدائے قدیر نے پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے حضرت انسان کو راہ راست لانے کے لیے کوشش کی۔ تلقین خدا ہی عبادت و ریاضت کے لائق ہے۔ انسان کو جو قرآن کی روح سے ناشکرا ہے، کہا گیا ہے تم سے بھی امتحان لیا جائے گا، یعنی تمہیں بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جو اس امتحان میں صابر رہا کامیاب ٹھہرا، جو مایوسی کا شکار ہوا بالآخر قہر خداوندی سے تباہ ہوا۔ اسی طرح بعض انبیاء کو آزمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کریں، قہر خداوندی سے تباہ ہوا۔ اسی طرح بعض انبیاء کو بھی آزمایا گیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی کہاں پیروی کرتے ہیں۔ آب زمزم در حقیقت ایک رسول خلیل اللہ کی آزمائش کا نتیجہ ہے۔ خلیل اللہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آب زمزم نوش کرنے سے جہاں باطنی اور روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، وہاں انسان کو بعض دنیاوی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ یعنی آب زمزم پینے سے انسان کو دنیاوی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ پانی نہ صرف متبرک ہے بلکہ اس کو پینا سنت رسول ہے۔ اس کو نوش کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہوا اور رحمت خداوندی اپنی کرم فرمائی سے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خدا کے خلیل بھی ہیں، یعنی دوستو، آزمائش میں ڈالے گئے۔ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر ہے، اول وہاں ریت اور پہاڑی صحراؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک جاندار چیزوں کا شائبہ نہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ انہوں کے ہمراہ اپنے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کو حکم ربی سے یہاں چھوڑ گئے۔ اس بچے کی عمر کچھ دن تھی، کچھ مہینے نہیں، کچھ سال نہیں، کچھ ہفتے نہیں، کچھ دن تھی۔ ماں شیرخوار بچے کے ساتھ لک و دک صحرا میں تنہا رہ گئی۔ کوئی پرسان حال اور مددگار نہ تھا۔ سورج کی حدت و تپش سے چرند پرند بھی پناہ مانگتے تھے۔ دھوپ کی حدت کے اضافے میں پانی کی چھاگل خشک کر دیا۔ تپتی زمین، باد سموم، ہوا کی لو چلنے بچے کو بلبلانے پر مجبور کر دیا، یعنی بچے کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اس جیسے کہ گرمیوں میں آدمی پانی نہ پیے نا تو آدمی کے جو وہ گلا ہے خشک ہو جاتا، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ ماں اٹھی تو بچے کی اس حالت میں دیکھ کر گھبرائی۔ ننھا بچہ سسکنے لگا۔ ماں کو جان کے لالے پڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی۔ بچے کی حالت دیکھ کر ممتا کی کرب دیدنی تھی۔ اس لک و دک میں صحرا کے ریت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ آسمان دور اور زمین تنور تھی، یعنی آسمان کو دور پایا، زمین کو تنور پایا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکاری، او خدایا پانی، او خدایا پانی، میرے لیے نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما، صرف ایک گھونٹ پانی، صرف ایک گھونٹ پانی۔ اے ابراہیم کے خدا، اس جنگل بیاباں میں آگ کو گلستان بنانے والا،
پانی کا چشمہ پیدا فرما، میرے ننھے بچے کو پانی کا قطرہ پلا۔ اللہ میاں میرے لیے نہیں، اس بچے پر اپنے انعام و کرام کی بارش فرما۔ یعنی پیاس سے نڈھال اور بے حال تھا، کبھی ٹانگیں ہلا رہا تھا، ماں اپنی تلاش میں سارے گرداں تھی، کبھی اپنا لعاب نکال کر معصوم بچے کے منہ میں ڈال رہی تھی، کہیں سورج کی تمازت سے زندگی کے دم توڑتے نظر آتی، لمحہ پھر بچے کی طبیعت سنبھلتی، پھر وہی خشکی کا شکار ہونٹ رگیں خشک کرنے کا باعث بن جاتے۔ آخر بچے کی حالت نے ماں کو بے چین کر دیا کہ وہ کبھی مروا کی پہاڑی پر چڑھتی تو کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑ کر پانی تلاش کرتی۔ اس بھاگ دوڑ میں یہ ڈر بھی ہے کہ مبادا بچے کو درندہ نقصان نہ پہنچا جائے۔ ماں بے تاب اور مضطرب ہے، بے چین و قرار ہے، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان پر نگاہ دوڑاتی، کبھی پہاڑوں پر دوڑ لگاتی۔ جب 7ویں مرتبہ پہاڑیوں پر چڑھ کر دوڑ کر دعا مانگنے لگی تو بے تابی سے زمین پر پاؤں رگڑتے اور جہاں ایڑیاں تھیں وہاں آب زمزم کا ظہور یعنی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جہاں اسماعیل کی ایڑیاں تھیں وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کل شیء قدیر کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کے من سے ڈھیری بنا دی۔ فرمایا زمزم یعنی رک جا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے کے آس پاس پتھر نہ جوڑتی تو آج پوری دنیا میں پانی ہوتا، پوری دنیا میں اس چشمے کا پانی ہوتا۔ اسی سے اس چشمے کا نام زمزم ہوا اور مقدس پانی گردانا گیا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ادھر نکلے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے پانی پیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے۔ اسی طرح صحرائی بدو آتے گئے اور چشمے کے گرد آباد ہوتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے یہ خیموں کا شہر بنا، پھر آہستہ آہستہ پتھروں کا شہر بن گیا، یعنی جہاں پہ پہلے کچھ نہیں تھا ریت کے ٹیلوں کے علاوہ، اب وہاں پہ مکہ مکرمہ ہے۔